الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ محترم ناظم جامعہ اور ہمارے مولانا معز الدین صاحب فاروقی اور دیگر اسٹیج پر تشریف فرما معزز اور محترم علماء کرام، شہر سے آئے ہوئے دانشوران، مہمانان، عزیز بچوں، عزیز طلبہ، آپ نے دیر سے طلبہ کا بڑا مفید، بڑا مؤثر، بڑا معلوماتی پروگرام سنا۔ میرا ایک بڑے ادارے سے نسبت ہونے کی وجہ سے بہت سارے مدرسوں میں جانے کا اتفاق ہوتا ہے اور وہاں کے پروگرامات میں اور بچوں کے پروگرامات میں شریک ہونے کا موقع ملتا ہے۔ مجھے مولانا عبدالغفار صاحب اور ان کے رفقا سے کچھ چاہیے نہیں، مجھے ان کا تملق کرنے میں کوئی فائدہ نہیں، کوئی غرض وابستہ نہیں، لیکن اب میری عادت غیر ضروری تعریف کرنے کی بھی نہیں ہے، لیکن میں نے دیکھا عام مدرسوں کے پروگرام سے بہت صاف ستھرا، بڑا علمی، بڑا مجھا ہوا، بڑا شاندار پروگرام تھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس ادارے کے اساتذہ بڑی محنت کے ساتھ، بڑی توجہ کے ساتھ طلبہ کو فائدہ پہنچاتے ہیں، پہنچانا چاہتے ہیں۔ میرے لیے اورنگ آباد شہر اجنبی نہیں ہے۔ میں 41 سال پہلے 3 سال اس شہر میں قیام کر چکا ہوں، اور اس زمانے سے اورنگ آباد کے رہنے والوں کے علمی ذوق، ادبی ذوق، بلکہ اس زمانے میں بھی عام لوگوں میں قرآن سے تعلق پایا جاتا ہے، بلکہ اس زمانے میں اس شہر میں جتنے انجینئر تھے ان تمام انجینئروں کی ایک تنظیم بنی تھی، اور اس تنظیم کے لوگوں نے حیدرآباد جا کر علم تجوید و قراءت سیکھا تھا، اور بقیہ لوگوں کو یہاں پر سکھایا کرتے تھے۔ بلکہ اس زمانے میں عثمان پورہ میں ان لوگوں نے مجھ سے کہا، یعنی انجینئروں نے جو قاری تھے، مجوید تھے، مقری تھے، تو میں ان کو پڑھانے کے لیے عربی زبان، ان کو یہ بات معلوم ہوئی کہ صبا اور عشرہ کی تجوید سیکھنے کے لیے عربی زبان کا جاننا ضروری ہے، تو انہوں نے مجھ سے کہا، اور میں ان کو تعلیم دینے کے لیے عثمان پورہ عشاء کے بعد جاتا تھا۔ تو یہاں بڑا ذوق تھا علم تجوید و قراءت کا۔ اس زمانے میں ہم جانتے تو نہیں تھے کہ حروف متشابہ میں فرق سیکھنا فرض ہے۔ جو حروف ایک جیسے ملتے جلتے ہیں ان کے درمیان فرق سیکھنا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے، فرض عین ہے۔ بڑی شین جو شین معجمہ کہلاتی ہے،
چھوٹی سین جو سین محملہ کہلاتی ہے اور صاد اور ثا کے درمیان فرق سیکھنا یہ فرض عین ہے۔ اس زمانے میں مجھے نہیں معلوم تھا، لیکن یہاں کے لوگ جانتے تھے اور فرق سے واقف تھے۔ یہاں کے قیام کے زمانے میں یہ مشہور تھا کہ شہر کے ایک مولوی صاحب، ایک دو مولوی صاحب قرآن صحیح پڑھتے ہیں، بقیہ مولویوں کو قرآن نہیں آتا۔ اسی پس منظر میں اس شہر کی ایک مسجد کا میں امام بن گیا۔ میں نے کہا کہ یہ تجوید و قرات کے شوقین جب میرے پیچھے آئیں گے، پڑھیں گے، اور بڑی مسجد ہے، کل ہی ان کو معلوم ہو جائے گا آئیں گے، تو میرے پیچھے قرآن سن کر کے یہ کہیں گے کہ ان کا بھی قرآن صحیح نہیں۔ تو میں نے ایک قاری صاحب کو رشوت زبان کی دی، تعریف کی دی۔ میں نے کہا کہ قاری صاحب، پوری دنیا میں آپ سے بڑا کوئی قاری نہیں، نہ پیدا ہوا نہ آئندہ پیدا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ بات کیا ہے؟ میں نے کہا کہ میں سورہ فاتحہ کچھ سورہ پڑھتا ہوں، آپ دیکھ لیجئے وہ صحیح ہے یا غلط ہے، جو ہو اصلاح کر دیجیے۔ میں نے سنایا، انہوں نے سنا، کچھ کہا بھی ہوگا لیکن مجھے کہنا مطلوب نہیں تھا، مجھے ان سے اصلاح لینی مطلوب نہیں تھی، میں تو صرف ان کو رشوت دینا چاہ رہا تھا۔ توقع کے مطابق وہ صاحب میرے پیچھے مغرب پڑھنے کے لیے آئے اور کہنے لگے کہ اب شہر میں 2 مولوی صحیح قرآن پڑھنے لگے۔ تو یہ اس زمانے میں نہیں جانتا تھا، لیکن شہر کے لوگوں کا ذوق ہے۔ جیسے میں نے 3 اشعار سنائے اور اس سے بہت سارے لوگ محظوظ ہوئے۔ ادب کا بھی ایک مزاج ذوق ہے شہر کے لوگوں کا، اور دینی تقریروں سے فائدہ اٹھانے کا اور اس میں شریک ہونے کا شوق ہے۔ دیکھیے تکمیل حفظ قرآن کا پروگرام ہے اور مغرب بعد سے چل رہا ہے، اور دیکھیے یہاں کے لوگ کتنے صابر بھی ہیں اور دینی مزاج رکھتے ہیں کہ دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں اور سن رہے ہیں، اور جب تک بات کہی جائے گی وہ سنتے رہیں گے۔ بہرحال میں یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ قرآن سے تعلق کی 3 صورتیں ہوتی ہیں۔ پہلی صورت تو یہ ہوتی ہے کہ قرآن جو ہے بطور ناظرہ کے سیکھا جائے، ناظرہ کے طور پر سیکھا جائے، بے سمجھے پہ حفظ کے قرآن پڑھا جائے اور پڑھنا سیکھ لیا جائے، اس طرح پڑھا جائے جیسا کہ میں نے کہا۔ وہ کیا کہ حروف متشابہ کے درمیان فرق سیکھتے ہوئے پڑھا جائے۔ ضرورت کے بقدر تو سیکھنا ضروری بھی ہے، لیکن یہ بھی بڑی فضیلت کی چیز ہے۔ ابھی ہمارے مولانا معز الدین صاحب، جن کی آپ نے شاندار تقریر سنی، انہوں نے ایک حدیث سنائی، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ 23 ہجری میں ایک محدث نے یہ حدیث سنی اور اس حدیث کو سننے کے بعد سب کام چھوڑ دیا، 86 ہجری تک مستقل قرآن پڑھتے پڑھاتے رہے۔ ہم دنیا میں کس کو بہتر سمجھتے ہیں، لیکن حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کا معلم اور متعلم سب سے نمبر 1 کا ہوتا ہے۔ دیکھیے میں ایک بات کہا کرتا ہوں، قرآن نام ہے الفاظ کا بھی، قرآن نام ہے معنی کا بھی۔ قرآن کے الفاظ پر بھی محنت ہونا چاہیے، قرآن کے معنی کو بھی سمجھنا چاہیے۔ ہمارے ہاں بعض لوگ ایسے ہیں جو بے سمجھے قرآن پڑھنے کو عبث و بیکار سمجھتے ہیں، یہ بھی بہت بڑی گمراہی ہے۔ قرآن بے سمجھے پڑھنا بھی یہ فائدے سے خالی نہیں ہے۔ آپ لوگوں نے جگہ جگہ سنا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قرآن پڑھتا ہے، دیکھ کر پڑھتا ہے، 1 حرف پڑھنے پر 10 نیکی ملتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ملا کر کے 1 حرف ہے،
بلکہ الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے، اور قرآن کے کسی لفظ اور حرف کا استثناء نہیں ہے۔ قرآن میں اگر لفظ شیطان آیا، قرآن کے اندر اگر شیطان پڑھیں گے تو شیطان میں 5 حرف ہے، آپ کو 50 نیکی ملے گی۔ قرآن میں اگر فرعون ہے اور 5 حرفی ہے تو اس کو قرآن میں پڑھنے پر 50 نیکی ملے گی۔ قرآن میں اگر نمرود ہے اور وہ 5 حرفی ہے تو اسی صورت میں 50 نیکی ملے گی۔ میں یہ بات کہا کرتا ہوں کہ عجیب و غریب اتفاق ہے کہ اللہ کے یہ دشمن 50 نمبری ہیں۔ کوئی صاحب قرآن لکھ رہے تھے، قرآن میں دشمنان خدا کا نام لکھا ہوا تھا، انہوں نے اپنی طرف سے اصلاح کر دی، کہیں اپنے ابا حضور کا نام لکھ دیا، کہیں چچا کا نام لکھ دیا، قرآن میں غیر اللہ کا نام ہے۔ ایک بادشاہ تھے جو یہاں پر 20 سال رہے تقریباً، یا اور کوئی بادشاہ رہے ہوں۔ بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہوتی ہیں ایک سے متعلق کئی بادشاہوں کے بارے میں منسوب ہو جاتی ہیں۔ تو ان کے زمانے میں کوئی صاحب خطاط تھے، قرآن لکھنے والے، انہوں نے سوچا کہ قرآن 30 پاروں پر مشتمل ہے، قرآن میں ایک آیت بار بار آئی ہوئی ہے، کئی ایسے قصے ہیں جو بار بار آئے ہوئے ہیں، اس کے نتیجے میں قرآن 30 پاروں پر مشتمل ہے، قرآن کو یاد کرنا پڑھنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ انہوں نے یہ کیا کہ میں قرآن پر ایک محنت کرتا ہوں، محنت کی انہوں نے، ایک آیت ایک بار آ گئی، دوسری بار آئی حذف کر دیا، تیسری بار آئی حذف کر دیا، ایک واقعہ ایک بار آیا، ایک بار باقی رہنے دیا، اور دوبارہ سے بار آیا ختم کر دیا، اور قرآن ایک نیا تیار کر کے اس کا نام رکھا مختصر القرآن۔ تیار کر کے بادشاہ سلامت کے یہاں لے گئے اور کہا کہ حضرت میں نے ایک بڑا کارنامہ انجام دیا ہے، مختصر القرآن تیار کیا ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ تم نے بڑا کارنامہ انجام دیا ہے، جلاد کو بلایا اور کہا کہ اس کا انعام بھی بڑا ہونا چاہیے، اس کی ایک آنکھ پھوڑ دو، اس کی ایک ناک کا سوراخ پھوڑ دو، اور ایک جو ہے دانت رہنے دو، 31 دانت توڑ دو، ایک ہونٹ کاٹ دو، ایک پیر کاٹ دو، ایک ہاتھ کاٹ دو، ایک ہاتھ جو بچے اس کی 4 انگلیاں کاٹ دو، ایک پیر جو بچے اس کے 4 انگلیاں کاٹ دو۔ کہا کہ ان کے مختصر القرآن کے جواب میں مختصر الانسان تیار کر رہا ہوں۔ تو قرآن زبانی ناظری کے طور پر پڑھنا، بے سمجھے پڑھنا، یہ فائدے سے خالی نہیں ہے، اس کا بھی اجر و ثواب ہے۔ اور قرآن حفظ کر لینا، اس کی فضیلت تو آپ نے پڑھی، یقیناً پڑھی کہ یعنی اس کے والدین کو عزت کا تاج پہنایا جائے گا اور اس کے اہل خانہ میں 10 کی مغفرت ہو جائے گی۔ مشہور ہے کہ ہندوستان کے ایک بادشاہ کے بیٹے نے قرآن یاد کر لیا۔ بادشاہ نے اپنے ابا حضور سے کہا کہ مبارک ہو، آپ کا پوتا حافظ بن گیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر میرا پوتا حافظ ہوا تو میرا کیا؟ عزت کا تاج تو تم کو پہنایا جائے گا، میرا کیا ہوگا؟ بادشاہ کے دل پر یہ بات لگ گئی اور اس نے اسی دن عزم کر لیا کہ میں قرآن یاد کر کے رہوں گا۔ بہت مختصر مدت میں اس نے قرآن حفظ کر لیا اور وہ قرآن کا حافظ بن گیا۔ جب قرآن کا حافظ بن گیا تو اپنے والد حضور کو بتایا، کہا کہ اب میرے لیے فضیلت کی بات ہے اور خوشی کی بات ہے کہ بھئی میرا بیٹا بھی حافظ ہو گیا، مجھے بھی عزت کا تاج پہنایا جائے گا۔ جہاں تک قرآن جو ہے سمجھ کر پڑھنے کی بات ہے، حدیث میں جگہ جگہ اس کی فضیلت ہے۔
یہ بات آپ حضرات جانتے ہیں کہ حسد بمانا جلنا یہ تو کسی صورت میں جائز نہیں ہے، اس کے جواز کا کوئی سوال نہیں، بہت بڑی اخلاقی بیماری ہے، بڑی خراب واہیات چیز ہے حسد بمانا جلنا۔ لیکن اسی سے ملتی جلتی ایک چیز ہے جس کو غیبتہ کہا جاتا ہے، رش کرنا کہا جاتا ہے۔ غیبتہ اور حسد میں فرق یہ ہے کہ حسد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سامنے والے کی جو ترقی ہے یہ تمنا ہو کہ اس کی ترقی چھن جائے، ہم کو ملے یا نہ ملے، سامنے والے کی خوبی ختم ہو جائے۔ کسی کانے سے پوچھو کہ کیا چاہتے ہو، تمہاری آنکھ اچھی ہو جائے، تمہاری آنکھ اچھی ہو جائے یا سب لوگ اندھے ہو جائیں؟ کہا کہ نہیں، میں چاہتا ہوں اوپر سب رہے، سب کے سب اندھے ہو جائیں۔ بہرحال میں یہ کہنا چاہتا ہوں حسد تو بڑی واہیات، بڑی خبیث، بڑی بیکار، بڑی منحوس چیز ہے، لیکن غیبتہ بمانا رش، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سامنے والے کی نعمت اور خوبی اور فضیلت دیکھ کر یہ تمنا کرنا کہ سامنے والے کی فضیلت باقی رہے اور اسی طرح کی چیز مجھے مل جائے، یہ بعض صورتوں میں جائز ہے۔ ان صورتوں کی مثال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر اللہ رب العزت نے کسی کو دولت دیا ہے، مال دیا ہے، اس کا صحیح استعمال کر رہا ہے، بیواؤں کی مدد کر رہا ہے، غریبوں کی مدد کر رہا ہے، مسجد میں خرچ کر رہا ہے، مدرسے میں خرچ کر رہا ہے، تو اگر اس کا یہ عمل دیکھ کر کے اگر یہ تمنا ہوتی ہے کہ دولت ہم کو بھی مل جائے اور ہم بھی اسی طرح صحیح استعمال کریں، اگر یہ تمنا ہوتی ہے تو نہ صرف جائز ہے بلکہ پسندیدہ ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ رب العزت نے کسی کو قرآن کی سمجھ دیا ہے، قرآن کا علم دیا ہے، قرآن سمجھتا ہے، قرآن پر عمل کرتا ہے، قرآن کی دعوت دیتا ہے، قرآن کے مطابق فیصلہ کرتا ہے، اگر کسی کا یہ عمل دیکھ کر کسی میں تمنا ہو کہ اس کو یہ نعمت بچی رہے اور ہم کو بھی اسی طرح کی دولت مل جائے، اگر یہ جائز ہے، اگر یہ جذبہ ہے تو نہ صرف جائز ہے بلکہ پسندیدہ ہے۔ میرے محترم بزرگ، فارغ ہونے والے 12 جو حافظ جو طلبہ ہیں وہ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں اور ان کے والدین بھی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے، لیکن ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ ایک ذمہ داری تو یہ ہے کہ یہ قرآن کا حفظ کبھی بھی بھولنے نہ پائے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کا حفظ مکمل ہونے کے بعد حفظ کا بھول جانا، اس پر سخت وعید فرمائی ہے۔ اس لیے اس کو یاد رکھنے کی فضیلت ہے اور بھول جانے پر سخت وعید۔ دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ آج وہ قرآن کے الفاظ کے حافظ بنے ہیں، ان کو یہ نیت کرنا چاہیے، ان کو یہ عزم کرنا چاہیے کہ آج قرآن کے الفاظ کے حافظ بنے ہیں، انشاءاللہ قرآن کے معنی کے بھی عالم بنیں گے انشاءاللہ۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہاں ان بچوں کے سرپرست موجود ہیں، ان سے یہ بات کہنی ہے کہ حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت نے والدین پر اپنی اولاد کے تعلق سے 3 ذمہ داری رکھی ہے۔ ذمہ داریاں تو ہم بہت سمجھتے ہیں، لیکن وہ ذمہ داریاں شرعاً عائد نہیں ہیں۔ اخلاقاً کرنا چاہیے اور بھی ذمہ داریوں کو، لیکن شرعاً 3 ذمہ داری ہے۔ پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو اگر عقیقہ کرنا ہو تو 7ویں دن، اور اگر عقیقہ نہ کرنا ہو تو پہلے ہی دن اس کا کوئی مناسب اچھا نام رکھ دے۔
عام طور سے لوگ رونا روتے ہیں کہ علم زوال پذیر ہے، کم ہو رہا ہے، لیکن بالکل کم نہیں ہو رہا ہے، بہت ساری علمی شعوری پیدا ہو رہی ہے۔ ایک زمانے میں نام رکھنے کے بارے میں ہمارا شعور بیدار نہیں تھا، ہمارا شعور صحیح نہیں تھا۔ بچہ منگل کو پیدا ہوا تو منگلو رکھ دیا، جمعے کو پیدا ہوا جمن رکھ دیا، رمضان میں پیدا ہوا رمضانی رکھ دیا، شب برات کے دن پیدا ہوا سبراتی رکھ دیا۔ بلکہ ہمارے ہاں میں نے دیکھا کہ بعض لوگوں کے یہاں بچے پیدا ہوئے تو آدمی وضو کرتا تھا، قرآن اٹھاتا تھا، دونوں آنکھیں بند کرتا تھا، اور جس انگلی جس حرف پر لگ جاتی تھی وہی نام رکھ دیتا تھا۔ ہمارے علاقے میں بعض بچے ایسے تھے جن کا نام تھا ففروا الی اللہ، بعض بچے ایسے تھے جن کا نام تھا هل ينظرون، اور ابھی چند دنوں پہلے تک میں نے دیکھا کہ بعض بچیوں کا نام منتشا ہے، تعز منتشا و تذل منتشا، بلکہ بعض میڈیکل اسٹور کا نام میں نے دیکھا منتشا جنرل اسٹور، منتشا کرانہ اسٹور، یہ نام دیکھا۔ حالانکہ نام کے اثرات پڑتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت امام ابو حنیفہ کا ایک پڑوسی تھا غالی شیعہ، اس نے 2 گدھے خریدے، ایک کا نام العیاذ باللہ حضرت ابو بکر رکھا، ایک کا نام العیاذ باللہ عمر رکھا۔ چند دنوں میں ایک گدھے نے اتنی زور سے مارا کہ مر گیا۔ امام صاحب نے کہا کہ دیکھو اسی نے مارا ہوگا جس کا نام عمر ہوگا، جس کا نام ابو بکر ہوگا اس نے نہیں مارا ہوگا، اور واقعی اسی نے مارا۔ حدیث کی کتابوں میں ایک حدیث موجود ہے، ایک صاحب ہیں حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ، وہ ایک صحابی کے بیٹے ہیں، ایک صحابی کے پوتے ہیں، اور ایک صحابی حضرت ابو ہریرہ کے داماد ہیں۔ حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ میرے دادا حضور کا نام حزن تھا۔ حزن کے معنی آتے ہیں سخت زمین، سخت زمین، غیر برابر زمین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی تمہارا یہ نام ٹھیک نہیں ہے، تم اپنا نام سہلم رکھ دو، یعنی ملائم زمین، برابر زمین، یہ نام رکھ دو۔ انہوں نے حضرت سے کہا کہ اگر ضروری نہ ہو تو رہنے دوں، کیونکہ NRC آنے والا ہے، پریشانی ہو سکتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب سہلن ہو جاؤں گا تو مزاج میں نرمی آ جائے گی، تو سیدھے کا منہ کتا بھی چاٹتا ہے۔ حضرت سعید ابن مسیب افسوس کرتے تھے کہ کاش میرے دادا نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشورہ مان لیا ہوتا تو ہمارے خاندان کے مزاج میں جو سختی پائی جاتی وہ سختی نہ ہوتی۔ تو نام کے یہ اثرات ہوتے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ بچوں کی تعلیم و تربیت کی فکر کرنا۔ تربیت کی اہمیت پہلے زمانے میں تھی، آج کے زمانے میں تربیت کی اہمیت اور زیادہ بڑھ گئی۔ تعلیم تو آپ موبائل کے ذریعے سے بھی حاصل کر سکتے ہیں، لیکن تربیت موبائل سے نہیں ملتی۔ حالانکہ وہ تعلیم بھی کچی ہوتی ہے جو موبائل کے ذریعے سے حاصل ہو۔ جیسے ہین اور چکن میں فرق ہے، اسی طریقے سے براہ راست استاد سے تعلیم حاصل کرنے میں اب موبائل اور نیٹ سے تعلیم حاصل کرنے میں فرق ہے۔ نیٹ کا جو علم ہے وہ چکن کا علم ہے، اور استاد کے ذریعے سے، کتابوں کے ذریعے سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ ہین کا علم ہے، چکن کا علم نہیں ہے، دیسی علم ہے۔ تو یہ تعلیم و تربیت کی فکر کرنا بچوں کے والدین کی ذمہ داری ہے۔ تعلیم و تربیت کا یہ مطلب نہیں عالم بنانا، محدث بنانا، ڈاکٹر بنانا، انجینئر بنانا، بلکہ مومن بنانا، ایمان والا بنانا، انسان بنانا، اخلاق کی تعلیم دینا، ایمان کی تعلیم دینا، عقیدہ سکھانا، موٹے موٹے فرائض کے مسئلوں کو سکھانا،
اعمال کی تعلیم دینا یہ فرض عین ہے۔ حضرت مفتی شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو معارف القرآن میں بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا ہے کہ علم کی دو قسمیں ہیں، ایک فرض عین، ایک فرض کفایہ۔ یہ عقیدے کا جو علم ہے، موٹے موٹے مسئلوں کا علم ہے جن کے بغیر دین پر چلنا ممکن نہیں ہے، وہ فرض عین ہے۔ لیکن جزیات کا علم، باریک علم، یہ فرض کفایہ ہے۔ بلکہ ہمارے فقہا تو کہتے ہیں کہ ملک و ملت کو جن عصری مضامین کے علم کی ضرورت ہے ان کو بھی سیکھنا فرض کفایہ ہو سکتا ہے۔ امت کو جتنے ڈاکٹر کی ضرورت ہے اتنے ڈاکٹر بننا یہ بھی فرض کفایہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ تعلیم و تربیت کی فکر ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ جب بچے بالغ ہو جائیں، شادی کی عمر کو پہنچ جائیں اور ان کے لیے مناسب رشتہ آ جائے تو پھر شادی میں تاخیر نہیں کرنا چاہیے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزوں میں تاخیر کی گنجائش نہیں۔ جنازہ تیار ہو کے آ جائے، تاخیر کی گنجائش نہیں۔ نماز کا جب وقت مستحب آ جائے، تاخیر کی گنجائش نہیں۔ اور لڑکی اور لڑکے کا مناسب رشتہ اگر مل جائے تو تاخیر کی گنجائش نہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی عمل کے قبول ہونے کے لیے، کسی عمل کے اللہ کے ہاں وزنی بننے کے لیے، کسی عمل کے درست ہونے کے لیے، ثواب ملنے کے لیے 2 بنیادی شرط ہے۔ پہلی بنیادی شرط یہ ہے کہ وہ عمل شریعت کے مطابق ہو، وحی کے مطابق ہو، قرآن کے مطابق ہو، سنت کے مطابق ہو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ مغرب کی نماز 3 رکعت ہوتی ہے، اگر کوئی 3 کے بجائے 4 پڑھ لے، باوجود کہ وہ نماز ہی ہے لیکن چونکہ سنت کے خلاف ہے، اس نماز کی کوئی اہمیت نہیں، وہ قبول نہیں ہوگی۔ عرفات کے میدان میں ٹھہرنا ایک خاص وقت میں، ایک خاص تاریخ کے ساتھ فرض ہے، اس کے بغیر حج نہیں ہوگا۔ لیکن متعین تاریخ کے علاوہ سال بھر عرفات کے میدان میں رہیں اور آپ موڈھا میں رہیں، دونوں برابر ہے، کوئی حیثیت نہیں۔ مزدلفہ کے میدان میں ایک خاص ٹائم میں رہنا ہے، اس خاص ٹائم کے علاوہ سال بھر مزدلفہ میں رات گزاریں، وہاں رہیں یا موڈھا میں رات میں گزاریں، کوئی فائدہ نہیں۔ منارات ثلاثہ، 3 شیاطین کو کنکری مارنا، 11-12 کو تینوں کو مارنا، 10 کو صرف بڑے والے شیطان کو مارنا، یہ واجب ہے۔ لیکن انہی متعین دنوں میں، ان متعین دنوں کے علاوہ اگر کسی دن مارتے ہیں، کسی اور دن مارتے ہیں، تو اسی صورت میں اس کو مارنا اور اس ستون کو مارنا دونوں یکساں ہیں، کوئی اہمیت نہیں۔ بیت اللہ کا جو طواف کرنا ہے، پھیرا لگانا ہے، حجر اسود کو چھو کر یا چوم کر یا اشارہ کر کے سیدھے جانا ہے۔ اگر آپ الٹے چلیں اور 7 پھیرا الٹے لگا دیں، کوئی حیثیت نہیں۔ صفا مروہ کے درمیان جو چلنا ہے، یہ صفا سے شروع کرنا ہے، اگر کوئی مروہ سے صفا شروع کر دے اس کا کوئی حصہ نہیں۔ مشہور ہے، ایک بڑے عالم گزرے ہیں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ، حج کے مسائل کی ان کی بے نظیر کتاب ہے۔ جب وہ حج کرنے کے لیے گئے، بڑی شاندار کتاب ہے، اس کی بڑی شرحیں بھی ہیں۔ جب وہ حج کرنے کے لیے گئے تو حجر اسود کو چوم کر چھو کر وہ الٹے ہاتھ چلنے لگے۔ کسی دیہاتی ان پڑھ نے کہا، ارے کیا آ گیا، حج کرنے آ گیا، سیکھا نہیں؟ ملا علی قاری کی کتاب پڑھ کے آئے تھے تو یہ غلطی نہ کرتے۔ انہوں نے کہا کہ میں ہی ملا علی قاری ہوں۔ تو یہ عملی چیز ہوتی ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، عمل کے قبول ہونے کی پہلی شرط یہ ہے کہ وہ وحی کے مطابق ہو، سنت کے مطابق ہو، شریعت کے مطابق ہو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ دوسری شرط یہ کیا ہے؟ صحیح نیت ہو، جذبہ صحیح ہو۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عمل کی مقدار سے زیادہ اہمیت نیت کی اہمیت ہوتی ہے، جذبے کی اہمیت ہوتی ہے۔ بعض مرتبہ جذبہ عالی ہوتا ہے، نیت عالی ہوتی ہے، مقدار بہت تھوڑی ہوتی ہے، وہ تھوڑی مقدار کے ساتھ، اچھے جذبے کے ساتھ وہ عمل زیادہ قبول ہوتا ہے۔
تین صورتیں ہوتی ہیں، بعض مرتبہ نیت ہی نہیں ہوتی، اور بعض مرتبہ خراب نیت ہوتی ہے، اور بعض مرتبہ اچھی نیت ہوتی ہے۔ حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے مسلمانوں کی جو کمزوری ہے وہ خراب نیت کی کمزوری نہیں ہے، نیت ہی نہیں ہوتی، سرے سے نیت کا استعداد نہیں ہوتا۔ اگر شادی بیاہ کریں اور نیت یہ ہو کہ یہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا کرنے جا رہے ہیں، انبیاء کی سنت ادا کرنے جا رہے ہیں، تو یہ ایک ایسی عبادت بن جاتی ہے کہ ایجاب قبول کے بول سے شروع ہوتی ہے تو زندگی کی آخری سانس تک قائم رہتی ہے۔ نیت وہ چیز ہے کہ نیت کے درست ہونے سے، نیت کے اچھی ہونے سے، نیت اور جذبے کے اچھے ہونے سے بعض مرتبہ دنیا کا کام اچھا بن جاتا ہے، عبادت کا کام بن جاتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی میڈیکل کی تعلیم حاصل کرتا ہے، اب مقصد کیا ہے؟ خدمت خلق، اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچانا، نفع پہنچانا، اگر یہ نیت اور جذبہ ہو تو میڈیکل کی تعلیم بھی دین کا کام ہے۔ اگر کوئی آدمی دین کی تعلیم حاصل کر رہا ہے، جذبہ کیا ہے؟ اخبار میں چھپنا، نام و نمود، شہرت، دنیا کمانا، تو باوجود کے دین کا علم ہے، باوجود کے دین کا علم ہے، لیکن نیت کی خرابی کی وجہ سے وہ دنیا کا علم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ جب کوئی ڈاکٹر بن جائے، اپنا دواخانہ کھولے، تو یہ دعا نہ کرے اے اللہ میرے دواخانے کو خوب چلا دے، کیونکہ دواخانے کو چلانا اور اس کے دوا چلنے کی دعا کرنا در حقیقت پورے محلے کے بیمار ہونے کی دعا کرنا۔ دعا یہ ہونا چاہیے کہ اللہ میرے ذریعے سے اللہ کی مخلوق کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے۔ اگر آپ جو ہے ٹور کھولیں، حج عمرے کا ٹور کھولیں، اس کی اگر دعا کریں تو دعا کر سکتے ہیں کہ بھائی خوب زیادہ چلا دے، کیونکہ یہ چلانے کی دعا کرنا پورے محلے والوں کی، علاقے والوں کی خوشحالی کی دعا کرنا ہے، پورے علاقے والوں کی خوشحالی کی دعا کرنا ہے۔ ایک بات میں کہا کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جو نفلی عبادتیں ہم صحت کے زمانے میں کرتے تھے، بیماری کے زمانے میں چھوٹ جائیں گی، تو بیماری کے زمانے میں بھی نہ کرتے ہوئے بھی ثواب ملے گا، بلکہ بیماری کے نتیجے میں، بیمار ہونے کے نتیجے میں گناہ بھی معاف ہوتے ہیں۔ تو بہت سارے صوفیہ ایسے بھی رہے ہیں جو کہا کرتے تھے کہ بیماری بھی اللہ کی نعمت ہے، بیماری دو وجہ سے اللہ کی نعمت ہے، ایک تو گناہ معاف ہوتے ہیں، دوسرے نفلی عبادتیں جو چھوٹ جاتی ہیں ان کا میٹر چلتا رہتا ہے۔ تو صوفیہ کہتے تھے کہ جب بیمار ہوں اور صبر نہ ہو تو یہ دعا کریں، اے اللہ تو نے ہمیں بیماری کی نعمت عطا کی، لیکن اے اللہ ہم سے بیماری کی نعمت کی قدر نہیں ہو رہی ہے، اس لیے بیماری والی نعمت کو صحت والی نعمت میں بدل دو۔ لیکن صوفیہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے حضور میں بیماری کو نعمت کہنا یہ اللہ کے سامنے پہلوانی کا اظہار کرنا ہے۔ حدیث میں ہے اللہ سے عافیت مانگو، صحت مانگو، کہو کہ ہم صحت چاہتے ہیں، اگر تو چاہتا ہے تو صحت دے دے، نہ چاہتا ہے تو چاہ لے اور صحت دے دے۔ تو پہلی بنیادی شرط یہی ہے کہ عمل سنت کے مطابق ہو اور صحیح جذبے کے ساتھ ہو۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور عزیز بچوں، آپ لوگ حافظ بنے ہیں اور انشاءاللہ عالم بھی بنیں گے، یہ طے کر کے اٹھیے کہ ہم جو حدیث کی کتاب پڑھیں گے یا تفسیر پڑھیں گے یا دینیات پڑھیں گے یا مسائل کی چیزیں پڑھیں گے، ایک ایک لفظ پر عمل کریں گے، ایک ایک لفظ پر عمل کریں گے، اس لیے کہ ان چیزوں کے پڑھنے کا جو مقصد ہے عمل کرنا۔ اگر ہم عمل نہیں کریں گے تو دوسری مخلوق نہیں پیدا ہوگی جو عمل کرے گی۔ عمل کرنے سے پڑھنے کا جو مقصد ہے وہ بھی حاصل ہوتا ہے اور وہ مسائل خود بخود یاد ہو جاتے ہیں۔ ہم کو یاد نہیں رہتا وضو میں فرائض کتنے ہیں، لیکن طے کر لیں کہ جب اس میں دیکھیں گے
یہ 4 فرض ہے امام ابو حنیفہ کے ہاں، 6 فرض ہے امام شافعی کے ہاں، 7 فرض ہے امام مالک کے ہاں، تو ظاہر ہے کہ بھئی 4 فرض پر آپ عمل کریں گے، لیکن آپ کے ذہن میں آئے گا کہ فلاں فلاں بزرگوں کے اتنا فرض ہے۔ جب آپ جمعے کے دن پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ جمعے کے دن ابن تیمیہ کے ہاں 0 سنت ہے، امام شافعی کے ہاں 2 رکعت سنت ہے، امام ابو حنیفہ کے ہاں 4 رکعت سنت ہے، اور جمعے کے بعد امام شافعی کے ہاں 2 رکعت سنت ہے، صاحبین کے ہاں 6 رکعت سنت ہے، امام ابو حنیفہ کے ہاں 4 رکعت سنت ہے۔ تو یہ طے کر لیں کہ ہم قرآن کے جو حافظ بنے ہیں انشاءاللہ زندگی کی آخری سانس تک قرآن سے تعلق باقی رکھیں گے، اور آج قرآن کے حافظ بنے ہیں انشاءاللہ قرآن کے معنی کو جانکار بنیں گے اور قرآن کے ہر تقاضے پر عمل کریں گے۔ آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ حضرت یزید ابن بابوس نے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا تھا؟ کہا کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا، بے ہی آپ کا قرآن آپ کی سیرت تھی، آپ کا اخلاق تھا۔ آپ پڑھیں گے انشاءاللہ کہ قرآن اگر اللہ کا کلام ہے تو حدیثیں اس کی شرح ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے یہ سیرت عملی تفسیر ہے قرآن کی، اور قرآن کتاب ہدایت ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ اس میں بتایا گیا ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، قرآن اور تفسیر دونوں کے مجموعے سے پوری زندگی گزارنے کا طریقہ معلوم ہوتا ہے۔ اخیر میں پھر ایک بار میں مبارکباد دیتا ہوں ان فارغ ہونے والے بچوں کو، ان کے والدین کو، اور ان کی ذمہ داری یاد دلاتا ہوں۔ اسی طریقے سے مبارکباد دیتا ہوں مدرسے کے ذمہ داروں کو، ناظم صاحب کو، جملہ ذمہ داران کو، جملہ محبین کو، معامنین کو، اور پڑوسیوں کو، اور اس شہر اورنگ آباد والوں کو۔ اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔